بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستانی حوالے سے پرانی تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس وادی میں آج سے تقریباً 50,000 قبل داڑو نسل کی قدیم ترین تہذیب پائی جاتی تھی، جو کہ بابل، مصر اور عاشور عراق کی تہذیبوں کے ہم عصر تھی، جنہیں وادی نیل اور وادی دجلہ کی تہذیبوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ علاقے جس کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سے راغ کرتے ہیں وہ وادی سندھ ہے۔ یہ وادی دریائے سندھ کی گزرگاہ میں واقع ہے، لہٰذا یہاں کی زمین زرخیز ہے، سرسبز و شاداب اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی تھی۔ اس لیے اس میں مختلف اوقات میں مختلف اقوام نے بسیرا کیا اور اپنی اپنی تہذیبوں کے اثرات یہاں چھوڑ گئے۔ یہ وادی ہندوستان کا وہ علاقہ ہے جو پاکستان میں شامل ہوا۔ اس میں موہنجو-دڑو، لاڑکانہ، ہڑپہ، سائیوال اور ٹیکسلا راولپنڈی کی تہذیبیں تقریباً 5,000 سال پرانی ہیں۔ موہنجو-دڑو اور ہڑپہ کی کھدائی سے اس قدیم تہذیب کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان علاقوں کے مقیم بہت مہذب اور سلیقہ مند لوگ تھے۔ وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے، زیادہ تر شہروں میں آباد تھے۔ مکانات پختہ، ہوادار اور کشادہ تھے۔ بعض ایک منزلہ اور بعض دو منزلہ تھے۔ مکانات چھوٹے اور بڑے دونوں اقسام پر مشتمل تھے، جن میں معاشرتی اونچ نیچ کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ بڑے بڑے لیڈروں یا چودھریوں وغیرہ کے مکانات عام رعایا کی نسبت بڑے بڑے تھے۔ مکانات نقشے کے تحت بنائے گئے تھے۔ گلیاں اور بازار بھی کشادہ تھے، جس کی چوڑائی تقریباً 30 فٹ سے 35 فٹ کے درمیان۔ اینٹوں کا سائز بھی بہت بڑا تھا۔ گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانوں کا بھی رواج تھا۔ کھدائی کے دوران مختلف چیزیں ملیں، جن میں انسانوں اور جانوروں کے پنجر، مٹی اور تانبے کے برتن، روئی کا کپڑا، روئی کاٹنے کے اوزار، آلات جنگ، چاقو، کلہاڑی، سونے اور چاندی کے زیورات، کھلونے، مہریں، پتھر، مٹی اور دھات کے مجسمے، کھجور کی گٹھلیاں، گندم اور جو کا استعمال عام تھا۔ پہننے کے لیے سوتی کپڑا اور سونے چاندی کے زیورات کا رواج عام تھا۔ مجسموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بدھ کے پیروکار تھے۔ کھجوروں کے باغات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ پانی پینے کے لیے کنوؤں کا رواج تھا۔ ہڑپہ اور موہنجو-دڑو کی کھدائی سے دریافت ہونے والی کچھ چیزیں یہ ہیں: شہر اور عمارت۔ کھدائی کے دوران میں جو شہر اور عمارات مل سکی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہروں میں آباد تھے۔ شہر سلیقے اور ترتیب سے بنائے گئے تھے، جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں ویسے ہی۔ گلیاں، بازار کشادہ تھے۔ مکانات ہوادار، کشادہ، پختہ تھے، جن میں روشنی کا ہاتھ ہوا انتظام تھا۔ ایک منزلہ اور دو منزلہ عمارتیں بھی ملی ہیں۔ مکانات چھوٹے بڑے بھی تھے، جن سے اونچ نیچ کا پتہ چلتا ہے۔ عام رعایا کی نسبت چودھریوں کے مکانات بہت بڑے تھے۔ خوراک، لباس و زیبائش۔ کھدائی کے دوران میں مچھلی پکڑنے کی کنڈیاں اور ڈوریاں بھی ملی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ گندم چاول کے علاوہ مچھلی بھی کھاتے تھے۔ چونکہ انسانی پنجروں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے پنجر بھی دریافت ہوئے ہیں، اس لیے یہ گمان بھی ہے کہ وہ جانوروں کے دودھ پیتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے۔ سوتی کپڑا بنانے کے آلات اور سوتی کپڑوں کے ٹکڑے ملنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ سوتی کپڑا پہنتے تھے۔ مجسموں پر اوڑھی ہوئی شال، جس پہ بیل بوٹے بنائے گئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کپڑوں پر بیل بوٹوں کا کام بھی کرتے تھے۔ مردوں اور عورتوں میں زیورات پہننے کا رواج عام تھا۔ گھریلو سامان اور کھلونے۔ کھدائی کے دوران جس قدر بھی برتن اور کھلونے ملے ہیں، وہ سب کانسی، تانبے اور مٹی کے بنے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوہے کے استعمال سے ناواقف تھے۔ وہ مٹکے، گھڑے، پیالے اور تشتریاں استعمال کرتے تھے۔ کھلونوں میں انسانوں اور جانوروں کے ایسے مجسمے دریافت ہوئے ہیں جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ رت کے کھلونوں کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ انہیں پہیے کے استعمال کا علم تھا۔ فرنیچر کو خوبصورت پتھروں اور گھنگوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ درآمدات۔ گھریلو استعمال کی اشیاء تانبے، کانسی، ٹین اور چاندی سے بنائی گئی تھیں، لیکن یہ چیزیں وادی سندھ میں نہیں پائی جاتی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوسرے ممالک سے یہ چیزیں اپنے علاقوں میں لاتے تھے، جن سے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء اور پہننے کے لیے زیورات بناتے تھے۔ مذہب کے متعلق معلومات کا واحد ذریعہ وہاں سے دریافت ہونے والے مجسمے اور بت تھے۔ عورتوں کے برہنہ بتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ماتا دیوی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ 3 سروں والے دیوتا کے مجسمے بھی ملے ہیں۔ ناگ دیوتا کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ پیپل کے درخت اور سانپ بھی پوجے جاتے تھے۔ آلات جنگ۔ وہ لوگ امن پسند تھے، جنگ کو ناپسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کھدائی کے دوران میں تیر، کمان، نیزے، بھالے، خنجر اور کلہاڑی کے علاوہ اور کوئی آلات جنگ دریافت نہیں ہوا، چونکہ یہ کمزور اور امن پسند شہری تھے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسری قومیں انہیں مغلوب کر کے ان پر حکمرانی کرتی رہیں۔ موریں۔
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से तांबे और पत्थर की 5 से ज़ायद ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर भैंस, बैल और दूसरे जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन पर लिखाई का पढ़ना मुश्किल है। बहरहाल ये मोहरें अपने वक्त का बेहतरीन शाहकार हैं। ये छोटी छोटी तस्वीर इनके फ़न का नादर नमूना है जिनकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। गंधारा और टैक्सला की तहज़ीब काबल से लेकर पेशावर और पेशावर से रावलपिंडी तक का इलाका गंधारा तहज़ीब से मंसूब है। यहाँ का तहज़ीब अपने फ़न लतीफ़ा बिलखसूस फ़न संग तराशी में यकता थी। 500-600 साल कबल मसीह तहज़ीब अपने अरूज पर थी। फिर इस पर ईरानियों ने कब्ज़ा कर लिया और ईरान के शहंशाह सायर्स ने इसे ईरान का 20वां सूबा करार दिया। सबसे ज़्यादा आमदन इसी इलाके से होती थी। इसके बाद सिकंदर आज़म ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, जिसकी बिना पर जहाँ ईरान, यूनान और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीबों ने जन्म लिया, जो कि हर लिहाज से कामिल और बेमिसाल साबित हुई, जिसे मशरक़ व मग़रब की खसूसियात पाई जाती थी। इसके बाद कुछ ख़ानदान की हुकूमती दौर में इसके 2 हिस्से हो गए। एक का मरकज़ पेशावर और दूसरे का मरकज़ टैक्सला हो गया। चूँकि कुछ ख़ानदान का तल्लुक़ बुद्ध मत से था, इसलिए यहाँ की तहज़ीब पर भी बुद्ध मत की छाप थी। इस ज़माने में टैक्सला इल्म का अजीम मरकज़ था। यहाँ की दरसगाहें यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती थी। यहाँ दूसरे ममालिक के तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते थे और इल्म की प्यास बुझाकर वापस चले जाते थे। खंडरों की खुदाई के दौरान में बुद्ध मत के मुजस्मों के नादिर नमूने दरियाफ्त हुए हैं, जिनकी नज़ीर मिलना बहुत मुश्किल है, जिससे संग तराशी और मुजस्मा साजी के फ़न के अरूज का पता चलता है। किस तरह इन लोगों ने मेहनत से संग तराशी और मुजस्मा साजी के फ़न को अरूज का पता चलता है किस तरह इन लोगों ने मेहनत और लगन से इस फ़न को अरूज पर पहुँचाया। ऐसे बेशुमार नादिर नमूने टैक्सला के अजायब घर की जीनत बने हुए हैं, जिनको देख कर इन लोगों के ज़ौक़ और फ़न का पता चलता है, जिनमें यूनानियों की तहज़ीब के असरात भी नज़र आते हैं। इन मुजस्मों के बालों की बनावट, हद्दो-हाल, लिबास, ज़ेब व ज़ीनत यूनानी तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करती मालूम होती है। इन मुजस्मों व मूर्तियों की बनावट इस तर्ज पर बनाई गई है जिससे असल का गुमां होता है। इन पर रंगों, नक्श नगार का अंदाज़ असली कपड़ों की मुशाहबत ज़ाहिर करता है। बुद्ध इबादतगाहें भी अपनी जगह आला नमूने हैं जो संगमरमर से बनाई गई हैं। गर्ज़ के इसमें बुद्ध मत का ज़्यादा प्रचार नज़र आता है। मुजस्मों और मूर्तियों और इबादतगाहों में भी बुद्ध मत को ज़्यादा अहमियत दी गई है। गो इसमें यूनानी तहज़ीब का असर भी नुमायाँ है, लेकिन फिर भी यूनानियों ने हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दन को भी ज़ाहिर किया है। इसमें सर फ़हरिस्त गौतम बुद्ध की तालीमात की इशाअत है, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर नस्ब कुतुबों से ज़ाहिर होती है, जिनमें से चंद कुतबे शहबाज़गढ़ी, मानसेरा और चासद्दा में वाक़ हैं। बुतों की बनावट, तर्ज़ संग तराशी, आराइश और ज़ेबाइश जो कि यूनानी है, इससे ज़ाहिर है कि ये तहज़ीब मशरक़ और मग़रब के मिलाप का निचोड़ है, जिसमें यूनानी और हिंदुस्तानी रंग नुमायाँ है। आपने इसमें से 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।